یزید پلید فاسق و فاجر ظالم بادشاہ کے جو سیاہ کارنامے ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام جگر گوشائے مصطفیٰ نور نظر مرتضیٰ دل بند سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے تو کوئی ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا تھا کہ جا کر ان کو شہید کر دو، قتل کر دو۔ دیکھیں کوفہ کا جو گورنر تھا اس کو بدلہ کس نے تھا؟ ابن زیاد کو وہاں پہ کس لیے بھیجا گیا تھا؟ اور پھر جب یہ واقعہ ابن زیاد کے ڈائریکٹ حکم دینے سے یہ کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا یزید نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جتنے بھی یزید پلید کے حامی ہیں وہ قیامت کی صبح تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس واقعہ کے بعد جیسے شہدائے کربلا کے سروں کو کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور خواتین کو جیسے پھرایا گیا اور پھر ان کو ویسے قیدیوں کی صورت میں جو سفر کرایا گیا دمشق کی جانب اور وہاں سے پھر کربلا کی جانب اور پھر مدینہ شریف، تو یہ ظلم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس کا ذمہ دار تو ڈائریکٹ یزید بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو یزید کا ظلم اسی پہ تو ختم نہیں ہوا، واقعہ حرہ جو پیش آیا ہے، دیکھیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے یزید نے اہل بیت پہ ظلم کی انتہا کی ہے، یزید نے صحابہ کرام پہ بھی ظلم کی انتہا کی ہے۔ واقعہ حرہ میں تقریباً سینکڑوں نہیں، مورخین نے لکھا ہے ہزاروں صحابہ کو اس نے وہاں پہ شہید کروایا صرف اپنی حکومت کے دوام کے لیے۔ اس لیے کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا اور اس کا چرچہ ہوا، لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں، اس کا ظلم و ستم لوگوں تک پہنچا تو اہل مدینہ خاص طور پہ اس کے خلاف ہو گئے، اہل مکہ بھی خلاف ہو چکے تھے، تو اس نے ان کو سمجھانے کے لیے وہاں پہ لشکر بھیجا اور وہاں پہ ہزاروں صحابہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی کی توہین کی گئی، 3 دن تک وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے۔ مسجد نبوی میں نہ کوئی باہر سے اذان دینے کے لیے آیا، نہ کوئی باہر سے نماز پڑھنے کے لیے آیا، حالانکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے دنیا کے لوگوں کی لعنت۔ تو جو مدینہ والوں کو ڈرائے اس پہ تو اللہ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت، تو جو وہاں پہ قتل و غارت کروائے تو مجھے بتائیے اس کا جرم کتنا بڑا ہے۔ اور پھر مدینہ شریف میں جو یہ یزیدی لشکر تھا اس نے وہاں پہ جو خواتین کی آبرو ریزی کی ہے، تو 1000 سے زائد خواتین وہ پریگننٹ ہوئیں اس ظلم کے نتیجے میں، اس بے حرمتی کے نتیجے میں، اس بدکاری کے نتیجے میں۔ اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار یزید ہے۔ تو یزید کے طرفداروں سے کہیں گے کہ وہ کس طرح کس منہ سے اس کی وکالت کرتے، اور پھر اہل مکہ کے ساتھ جو اسی لشکر نے کیا وہ تو پھر بیان سے باہر ہے۔ اہل مکہ میں انہوں نے جا کے جب محاصرہ کیا ہے تو وہاں پہ لوگوں نے مزاحمت کی، لیکن وہ چند لوگ تھے، کیسے اتنے بڑے لشکر کی وہ مزاحمت کر سکتے تھے، کیسے ان کو روک سکتے تھے یا ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ان کو انہوں نے شہید کیا اور پھر وہاں پہ خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا، اندر پتھر برسائے، پتھروں سے پتھر ٹکرائے، چنگاریاں اٹھیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی، اور ادھر خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی اور ادھر یزید کو دمشق میں ایسی پراسرار بیماری لگی کہ وہ خبیث، وہ پلید وہاں پہ مر گئے۔ تو جب ان کو خبر ہوئی اس لشکر کو کہ یزید تو وہاں پہ مر گیا ہے، یہ بھی پھر یہاں سے محاصرہ چھوڑ کے وہاں اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے۔ تو یہ یزید کے سیاہ کارنامے ہیں، یہ اس کے کالے کرتوت ہیں۔ اور روایات میں لکھا ہے جس طرح یہ شراب نوشی یا جو ڈائریکٹ شریعت کے حکموں کی پامالی جس طرح سے یہ کیا کرتا تھا، اس سے کون ذی عقل اور ذی شعور انسان اس کا انکار کر سکتا ہے؟ دیکھ لیں آج تاریخ نے ثابت کیا ہے، یہ دنیا کی واحد جنگ تھی کہ جو گردنیں کٹوا کر جیتی گئی، حالانکہ دوسروں کو مار کر جنگ جیتی جاتی ہے، دوسروں کو قتل کر کے جنگ جیتی جاتی ہے، یہ دنیا کی واحد جنگ تھی جو گردنیں کٹوا کر شہدائے کربلا نے جنگ جیتی۔ نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ ابن زیاد کی رہی جفا، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔